اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، اے خدا علم کی روشنی دے ہمیں، زندگی محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس وقت زمین پر خلیفہ بنانے کا جو ذکر کلام اللہ میں موجود ہیں اور ملائکہ کا اعتراض، جواباً اللہ تعالیٰ کا قول، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حمد، ثنا، بڑائی، کبریائی بیان تو ہم کر رہے ہیں، ملائکہ کا یہ کہنا تھا یہ زمین پر خلیفہ بنائے جا رہے ہیں جو انسان زمین پر خون ریزی کرے گی، یہ ان کا اعتراض تھا۔ البتہ ان کے جواب میں اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں مبعوث فرمایا اور ہمارے لیے دو راستے رکھ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ شیطان اپنی جگہ ہے، نفس اپنی جگہ ہے، یہ دو ہمارے کھلے دشمن اور فی زماننا حالات ایسے ہو گئے کہ ہر کوئی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور آلات ایسا پیدا ہو گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہ کر بیٹھ رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سامنے ہمارے شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، منتخب ہمیں کرنا ہے۔ انسانی فطرت الگ سے ہے کہ گناہ ہم سے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے اور ہماری زندگی کے اندر جو نہ کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یکدم پکڑ نہیں رکھی، ڈھیل دی۔ اس لیے فرمایا نیکی کرنے کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی؟ کرامن کاتبین، یہ دائیں طرف جو فرشتہ ہے، نیکی کرنے کا میں نے ارادہ کیا کہ میں 5 روپے انشاءاللہ تعالی صدقہ ڈالوں گا، صدقہ دوں گا، غریب کی مدد کروں گا، حج کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ نیکی کرنے کا اس نے کیا کیا؟ ارادہ کیا، تو یہ نیکی ادھر لکھنا شروع ہو۔ انما الاعمال بالنیات۔ حضرات گرامی، دوسری طرف اس نے
گناہ کرنے کا ارادہ کیا، میں شراب پیوں گا، میں زنا کروں گا، میں چوری کروں گا، میں برا فعل کروں گا، یہ گناہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا، تو گناہ کا جو فرشتہ ہے بائیں طرف گناہ لکھنے والا، وہ فرشتہ ابھی لکھتا نہیں، فرشتہ اس کو روک دیتا، روک، گناہ کرا نہیں اس نے، گناہ کیا، کیا گناہ کرنے کا ارادہ کیا، ادھر نیکی کرنے کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی گئی، ادھر گناہ کرنے کا ارادہ کیا، گناہ کرنے والے فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے، گناہ کرتے وقت جو فرشتہ گناہ لکھنے والا ہے تو وہ فرشتہ بھی لکھتا نہیں، حکم نہیں ہے اسے۔ جب وہ گناہ کرے گا، جب وہ گناہ کرے گا، اقوال کے تحت ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی یکدم سے نہیں لکھا جاتا، کہ رک شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، مہلت دی جاتی ہے، لیکن بندہ جب توبہ نہیں کرتا اور اپنی زندگی کے اندر مشغول ہو جاتا اور ملوث گناہوں میں رہتا تو گناہ لکھنا جاری ہو جاتا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ نیکی کرنے کا ارادہ کیا، نیکی لکھنا شروع ہوئی، جب نیکی کرا تو اللہ تعالیٰ نے ایک روپیہ صدقہ دینے کا ثواب جو ہوتا ہے 10 گنا بڑھا دیا، 10 روپے کا، یعنی ایک نیکی کرے آپ نے تو اس کے 10 گنا اس کا ثواب۔ آگے اور قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں، پھر احادیث میں ہے کہ 10 کا تو اللہ وہ ہے کہ پھر 10 کا ڈبل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ایک نیکی پر اللہ آپ کو کتنا دے دے، لمن یشاء، جسے چاہے اللہ اسے دے دے، کتنا دے دے حساب و کتاب بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اخلاص شرط، اخلاص شرط، اللہ کے لیے شرط۔ اب گناہ کیا تو گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھا گیا، اگر گناہ کر لیا، ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ کتنا گناہ لکھا جائے؟ ایک ہی گناہ لکھا۔ لیکن عزیزات گرامی، فی زماننا ابھی ایسا ماحول ہو گیا کہ انسانوں سے ہم سے گناہ بہت ہو جا رہے ہیں، ہم سے گناہ بہت ہو جا رہے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ میں اپنے گناہ سے بچوں تو بچ بھی سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہم گناہ پر ایسے جم گئے کہ دل مردہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اب اسے قرآنی آیت پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، احادیث پڑھ پڑھ کر سمجھایا جائے، لیکن اس کے دل پر اثر نہیں کر رہا۔ اس کے دل پر گناہ کے وجہ سے میرا، آپ کا، ہم سب کا دل سیاہ ہو گیا۔ ایک گناہ کیا، دل پر سفید کالا داغ لگ گیا، دوسرا کیا، اس طریقے سے پورا دل سیاہ کالا ہو گیا۔ سمجھایا جا رہا ہے گناہ سے بچے، سمجھایا جا رہا ہے زنا سے بچے، سمجھایا جا رہا ہے چوری غیبتوں سے بچے، ہر بڑے چھوٹے کبائر گناہ سے پرہیز کرے، لیکن دل اثر نہیں کر رہا۔ دوستو بزرگوں، ایک وقت آیا کہ شرمندہ ہوا کہ یقیناً میری زندگی میں جو زندگی میں نے گزارنا نہیں تھا وہ زندگی میں نے گزار لی، عنقریب مجھ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے،
کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تجھ کو زندگی دی کیا کرا، میں نے تجھ کو جوانی دی کیسی گزارا، میں نے تجھ کو مال دیا کیسا خرچ کیا، میں نے تجھ کو علم دیا کیسا خرچ کرا، کیسا لوگوں کو فیض پہنچایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے افسوس، پچھلی زندگی گناہوں میں میری ملوث ہو گئی، گناہوں میں میری گزر گئی، اب شرمندہ ہوا تو ہمارا اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، تجھے شرمندگی ہوئی میرے پیارے بندے، کتنا پیارا جملہ اللہ کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے بندو، نبی میرے بندوں کو کہو یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، میں نے ان کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے علاوہ کہاں جائیں گے، انہیں کہہ دو کہ اے میرے بندے، گناہ پر تجھے شرمندگی ہو گئی، تجھے تیرے دل میں میرا کہیں کھٹکھٹا آ گیا تو ٹینشن نہ لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ قرآن تجھ سے زنا ہو گیا، تیرے دل آیا کہ اب میں توبہ کروں، اے اللہ نہ کرنا چاہیے تھا، مجھ سے زنا ہو گیا، نہ شراب پینا چاہیے تھا، میں نے شراب پی لی، نہ جوا کھیلنا چاہیے تھا، میں نے جوا کھیل لیا، نہ میں نے غلط فحاشی حرکات سکنات افعال اقوال کرنا نہ تھا، لیکن مجھ سے وہ چیزیں ہو گئی، اے اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے اللہ آپ کے اللہ کے جیسا دوسرا کوئی معبود ہی نہیں، دوسرا کوئی معبود ہی نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ پھر جب بندہ گناہ کا توبہ کرتا ہے، آتا ہے کہتا ہے الہی عبدک العاصی اتاکا مقر بالذنوب وقداکا فإن تکفر فأنت لذاک اہل وإن تترک فمن یرحم سواکا قریبا ببشائے برحالما کہ است مسیر کمندے ہوا ندارے گرز تو فریاد رس تو ہی آسیہ راکتا بخش و بس، اے اللہ تیرے در پر آیا ہوں، اگر تو معاف نہ کرے گا، تو رحم نہ کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اے اللہ تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ تجھ سے کروں، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور بس۔ تو بندہ جب توبہ کرتا ہے خدا کا عرش الہی ہلتا ہے، فخر سے اللہ اس وقت کا جواب ملائکہ کے سامنے کہتے، میں نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، کہا تھا نا تو جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا، اگرچہ انہیں گناہ ہوگا لیکن میرے در پر میرا بندہ آ گیا، میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے، جنت میں درجات بڑھا دیے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، غفر اللہ تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ اللہ ایک معنی کہا خبیث ہے، نامعقول ہے، بدماش ہے، نکل جا میرے گھر سے، نکل جا میرے گھر سے، تو میرے نافرمان اولاد ہے، بچے کو گھر سے نکال دیا، دروازہ لگا دیا، بزرگ کہتے ہیں یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بچہ گیا، میں نے سوچا شاید اب بچہ کیا کرتا، میں پیچھے گیا، بچہ جنگل میں روکھا، دوستو اور بزرگوں، پھر دوڑتے ہوئے گھر کی ماں کے گھر کے دروازے پر آیا، چوکٹ پر آیا اور دستخط دی، ماں نے دروازہ کھولا، کہا میں نے تجھے کہا تھا نکل جا، کیوں آیا دوبارہ؟ تو میری نافرمان اولاد ہے، نکل جا۔ بچہ کہہ پڑا ماں تو نے مجھے چوکٹ سے گھر سے باہر نکال دی، میرے لیے اپنا دروازہ بند کر دی، میں چلا تھا دنیا کی طرف لیکن میں روکا، میں نے کہا میں اپنی ذاتی محنت سے دنیا تو کما لوں گا، دنیا تو مجھے مل جائیں گی،
عیش و عشرت اور شہرت، طاقت، قوت، بلندیاں، تمام چیزیں میری محنتوں سے مجھ کو مل جائیں گی، لیکن ماں ایک چیز نہیں ملیں گی۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا ماں تیری ممتا نہیں ملے گی، ماں تیری ممتا نہیں ملے گی۔ یہ جملہ کہنا تھا، اس ماں نے بچے کو کلیجے سے لگا لیا، آخر ماں تو ماں ہے۔ یہ موضوع کبھی اور چلے گا۔ دوستوں بزرگ کہہ رہے آ میرا لاڈلا مجھے معاف کر، آخر تو میرا ہی بیٹا ہے، تجھے احساس ہوا۔ تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس ظالم نے تو ماں کا دل چیر لیا تھا، لیکن دل بھی گرتے وقت کہے بڑا بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ واقعہ سب سنے ہوئے ہیں، کوئی پرانے کوئی نئے نہیں ہے۔ عبرت ہمارے اندر نہیں، ڈر ہمارے اندر نہیں، خوف ہمارے اندر نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ارادہ ہمارے اندر نہیں، اللہ سے توبہ کرنے کی فکر ہمارے اندر نہیں، گناہوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اتباع رسول پر زندگی گزارنے کی تمنا آرزو ہمارے اندر نہیں۔ پریشانی تو یہ ہے، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ گئی۔ اتنا سمجھایا جا رہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ہم نے ان کو دل دیا، کیا وہ سمجھتے نہیں؟ ہم نے ان کو کان دیے، کیا وہ سنتے نہیں؟ ہم نے ان کو آنکھیں دی، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یہ تو جانور ہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانور کتے سور سے بھی بدتر ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کہہ رہا۔ اس لیے حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں ڈالا، اور اگرچہ زندگی میں ہم سے گناہ ہو جا رہے ہیں، ابن آدم ہے، خطا ہو جاتی ہے، ہمیں دوستو بزرگوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ ہما وقت تیار ہے، آتا ہے اللہ صبح کی تہجد کے وقت ہما وقت ندا لگاتے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا، ہے کوئی پریشانی طلب کرنے والا، کہ اس کی پریشانیوں کو ہم ختم کر دیا جائے، اس کو اولاد دیا جائے، اسے روزی دیا جائے۔ اور میرے بندو میری طرف آؤ، ادعو الی ربکم، اللہ کی طرف آؤ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ مغفرت کی طرف بلا رہے، اللہ رحمت کی طرف بلا رہے، اللہ جنت کی طرف بلا رہے۔ اور میرے بندو میں ہما وقت تمہارے لیے تیار ہوں، تو مجھ سے دعا مانگ، تو مجھ سے مانگ، میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے بندے آجا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آگے ایک جگہ کہا تیرے شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، تیرے شہرک سے بھی میں زیادہ قریب۔ جب بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا یا پریشانی میں شرمندہ ہوتا اور ندا لگاتا اے اللہ اب کوئی نہیں تیرے سوا، تو اس وقت اللہ کی ندا رہتی، بول میرے بندے میں حاضر۔ وہ آدمی، وہ آتش کدا، وہ بت پرست کہہ رہا یا سنم سالوں در سال زندگی کھپ گئی، غلطی سے آ گیا، یا سمد ندا آئی، بول میرے بندے میں حاضر، بول میرے بندے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کے اندر مختصر لپیٹ رہا ہوں بات کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اسے اتنے گناہ ہوئے کہ لوگوں نے، قوم نے کیا کیے، جب وہ مر گیا مرنے سے قبل اس کو جنگل میں پھینک دیا، نکل جا تو بہت بڑا گناہ گار ہے، تیری وجہ سے ہم پر لعنتیں آ رہی ہے۔ جب وہ جنگل میں چلا گیا تو ہوا یہ کہ اس کی موت ہو گئی۔ موت ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو طرف وحی آئی، کہا کہ موسیٰ ایک میرا بندہ ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔
ایک میرا بندہ ہے، وہ بندہ کون سا؟ قوم نے گناہوں کی وجہ سے اپنی بستی سے اسے نکال کر جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل میں پھینک دیا۔ حضرات گرامی، اللہ نے وحی بھیجی، ایک بندہ ہے اس کی موت ہو گئی، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو کہا چلو مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ جب لوگ چلی جنگل کی طرف، اور جب لوگوں نے اس آدمی کو دیکھا، کہا کہ موسیٰ یہ آدمی گناہوں کی وجہ سے ہم نے تو اس کو بستی سے نکالا ہے، ہم نماز جنازہ نہ پڑھنے کا، ہم نماز جنازے نہیں پڑھیں گے، یہ گناہ گار تھا۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوئے، وہی آئی، موسیٰ بالکل یہ گناہ گار تھا، بہت بڑے بڑے کبائر، روئے زمین پر کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ اس نے نہ کیا ہو۔ جب قوم کی بستی نے اسے نکال دیا تو یہ جنگل میں آیا، اس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں، آگے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں ملا، اس نے پکارا اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ جب اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھا اور کہا او اللہ تیرے سوا میرا دوسرا کوئی نہیں۔ جو جملہ اس نے مجھ سے مانگا اور مجھ سے کہا اے اللہ بس تو ہی میری مدد کر، بتا میں میرے بندے کو کیسے چھوڑ دوں؟ قوم نے اس کو چھوڑ دیا، میں کیسے چھوڑوں؟ قوم نے اس کو چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا بندہ تھا وہ میرے در پر آ گیا، مجھ سے مغفرت کی طلب مانگی، میرا عرش ہلا، میری جوش رحمت جوش میں آئی، میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیا۔ جو نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کروں، جو نماز پڑھے گا اس کی مغفرت۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ہم سب جو مجلس میں بیٹھے ایسے ایسے بڑے بڑے قواعد گناہ کر بیٹھے، اللہ معاف کرے۔ اگر راز ظاہر ہو جائے، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے راز ظاہر ہو جائے، اولاد اور والدین کے ایک دوسرے کے آپس میں راز ظاہر ہو جائے، دوست احباب کے ایک دوسرے کے راز ظاہر ہو جائے تو دشمنیاں ہونے لگی۔ اس لیے فرمایا بارش رک گئی تھی تو حضرت موسیٰ نے کہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بارش آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کون سا بندہ تھا؟ تو کہا کہ موسیٰ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، میں نے اس کے راز عوام پر ظاہر نہیں کی، اب مجلس میں اس نے اکیلے میں مجھ سے توبہ کرا تو اب میں کیسے اس کو ظاہر کروں؟ اللہ نے ہمارے رازوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لہذا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو بھی گناہ ہو گئے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، احکام الہیہ اتباع رسول پر زندگی کو گزارے، وما علینا الا البلاغ۔